علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں تشریف لے جا رہے تھے تو کھجور گری ہوئی آپ نے دیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہوگا تو میں اسے کھا لیتا۔ اس کو امام بخاری نے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یعنی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہو جو مالک کے ہاتھ سے گر گئی ہو اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ اس سے چند مسئلے ایک معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر تا قیامت زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ میں قربان جاؤں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر جماعتیں اور فرقے ایجاد ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنی خاندانی اور اپنے ہی لوگوں کو آباد کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے امیر بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب جماعتیں شروع، ہماری آنکھوں کے سامنے کی یہ بات ہے جی، جب جماعتیں شروع ہوتی ہیں تو سائیکلوں پر وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے بڑے، اور 10-20 سال گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک کوٹھیاں تے بنگلے تے جناب کیا بات ہے، پیری مریدی شروع ہوتی ہے، پھر لوگ اپنے پیری مریدی کے اوپر جو ہے نا جی وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات عالم میں ایک پیر ایسے بھی گزرے ہیں جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا صدقہ خبردار میری اولاد کو دیے نہ آپ جناب نے نہ ساری زندگی خود کھایا ہے اور نہ اولاد کے لیے جائز رکھا ہے۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ اللہ کی قسم میرے کملی والے کے پاس جتنا مال آیا نا، جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات جتنے اسباب، اگر حضور صرف اپنا حلال کا جائز مال صرف وہی اپنے پاس رکھتے نا تو آج دنیا کے اندر سب سے امیر ترین شخصیت کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی چھوٹی معمولی تھی خاتون سے، یا ان کا جو سرمایہ تھا کہ چھوٹا معمولی سا سرمایہ تھا؟ اربوں روپے کی اس وقت کی مالیت تھی آپ کی۔ آپ کوئی لوکل قسم کی تاجرہ نہیں تھی، انٹرنیشنل لیول پر آپ کا مال جو ہے تجارت کے لیے آتا جاتا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا مال لے کے گئے، اور اماں جی خود کہتی ہیں کہ جس مال کو میرے آقا جی لے کے گئے جتنا منافع سرکار لے کے آئے پوری آپ کی ہسٹری کے اندر کوئی نہیں لے کے آئے۔ ایماندار تھے نا آقا جی سے بڑھ کر۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ یہ وقت بھی آیا ہم نے دیکھا اتنا مال سونا چاندی ہیرے جواہرات اور اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ ادھر کا بندہ ادھر والے کو نظر نہیں آتا۔ کدھر گیا مال سارا؟ وہ سارا کا سارا حضور نے اپنے غریب امتیوں میں تقسیم کر دیا، اپنا بھی نہیں رکھا۔ اماں جی کہتی ہیں کوئی شے ہمارے گھر آئی ہو 3 دن سے زیادہ ہمارے گھر میں نہیں رہی، جو چیز آئی حضور نے اپنے غریب امتیوں میں تقسیم کر دی۔ آج کل یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کا پتہ دے رہی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے، جب اللہ تعالیٰ تجھے اس مقام پر پہنچائے، کوئی کلیدی سیٹ پر بیٹھ جائے، پیر بن جائے، تو پیر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جس نے اپنے غریب بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے امیر بچوں پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ امیر بچوں سے لے کے غریب بچوں کو دے، وہ ان کو سٹیبل کروائے۔ یہ نہیں کہ میں ایک بڑا عرصہ پہلے میں ایک گدی تے گیا، میں نام نہیں لینا، مینوں وہ پیر صاحب یاد ہیں تے وہ گدی دے مینوں یاد ہے تواڈے لاہور دے نیڑے ہی ہے نیڑے۔ وہ پیر صاحب نال جڑے بھی ملاقات کرنا، پیر صاحب نے ایڈی وڈی ٹوکری ہاں جی وہ رکھی ہوئی سی نال جی نے، وہ جنہ بھی نظرانہ ہوندا سی نا کہ 150 دا نوٹ، 20 سال 25 سال پہلے دی گل، حالی تک انہوں نے یہی ہیں جہاں کو 50-100 والا نوٹ لے کے آتا سی نا جی، 50-100-500 والا نوٹ لے کے آتا سی، انہوں جناب اندر ویچ چڑھنا 50-100 والا 1000 تک جہاں نوٹ آنا تو چنگا جہاں نا جی 2-3 ہزار ہونے انہوں پھڑ کے جیب پا لینا، اور جہاں ہوں سی نا 150 والا
ہاں جی انہوں کہندے سن پترا تیری نمازاں پوریاں نہیں، چل نمازاں پڑھ کے آ چل پھر تیرے نال گل کراں گا، اس تو پہلے تیرے نال کوئی گل نہیں۔ تے جڑا وڈے نوٹ لے کے آندا سی اودے نال کوئی ایسا مطالبہ نہیں کہ تو نمازاں پڑھیاں نے نہیں پڑھیاں، نہ تو ادھر آ میرا پتر، ہاں کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، راضی بازی، وہ اگے ٹر گئے۔ تو بابا جی پہلے ہوتے ہیں غریب پھکڑ قسم کے، اور پھر ہو جاتے ہیں امیر نذرانے لے لے کے۔ ہاں جی وہ جناب 50-70 سالاں دے اندر اندر کوٹھیاں بھی بن گئیں، کاراں بھی بن گئیں، تو سارا کچھ بھی بن گیا۔ قربان جائیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر میں صدقے جاواں۔ ہائے ہائے ہائے، کائنات میں کوئی ایسا نبی دکھاؤ تو صحیح نا یار، کوئی ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح نا جس نے اربوں روپیہ اپنے غریب امتیوں پہ لٹا دیا۔ لے جاؤ ایلو لے جاؤ ایلو لے جاؤ۔ آپ جناب کو نہیں سی ہوندا نا تو آپ جناب نے کدی یہ انکار نہیں کیتا، منع نہیں فرمایا۔ صحابہ نو کٹھے کر دے سن، ادھر آؤ بھائی سارے کٹھے ہو جاؤ، ہاں بھائی لیاؤ اس بندے نو ضرورت ہے، کڈو بھائی کون کردا ہے کنا کردا ہے، جلدی کرو شاباش، لیاؤ شاباش۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کر کے ان میں سے لے کے پھر اس غریب کی مدد کرتے۔ اللہ کی قسم اگر یہی حضور کی سنت آج پیر ادا کرنے لگ جائے نا تو ادھے ملک دی غربت انجی ختم ہو جائے، اور لوگ واقعتاً پیروں کو مانیں، واقعتاً پیروں کو مانیں۔ وہ ان کی نسلیں تو یار آباد امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہیں، مرید کدی جڑا ہے نا جی امیر نہیں ہویا۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نا ایک پیر صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، اور اس دور میں روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی، ہاں جی پاکستان بننے سے پہلے کی بات، روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک ملنے کے لیے آیا پیر، وہ ایک مرید کو پتہ چلا میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور جب آئے نا جی تو وہ مرید صاحب بھی ملنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہن پیراں نوں ملن جا رہے ہیں تو ہن خالی ہاتھ بندہ جاندہ چنگا تو نہیں لگدا نا۔ انہیں ادھار شدار چکیا جی، 10 روپے کٹھے کیتے اس وقت، پاکستان بننے تو پہلے 10 روپے، ہاں جی وہ 10 روپے کٹھے کیتے، اور ادوں عام بندے دی تنخواہ 4 روپے 5 روپے تنخواہ ہوندی سی۔ اچھا جی 10 روپے کٹھے کیتے، آ کے پیر صاحب نوں ملیا، کہنے لگا پیر صاحب میں 100 روپے دا مقروض ہاں، کو مہربانی کرو دعا کر دیو تے اے جناب تھوڑا جہا نذرانہ قبول کرو، 10 روپے قبول کرو۔ تو جس طرح انہیں لیا نا جی پیسے لائے تو علامہ اقبال مسکرائے، یعنی پیران اور کچھ نظر آئے نہ آئے لیکن جہاں انہوں دے اتنے این ٹیری کر کے آنکھ ویکھدا ہے نا وہ بڑے نظر آتے ہیں، انہوں نے اعتراض کرنے والے اینج پھڑ لیندے اینج پھڑ لیندے۔ وہ علامہ اقبال مسکرائے، پیر صاحب وہ اپنا مرید چلا گیا تو پیر کہنے لگا اقبال تو کیوں مسکرائیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں رہ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں دس کیوں مسکرائیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جدو آیا سی نا جی ادو 100 روپے دا مقروض سی، جدو گیا ہوں 110 روپے دا مقروض ہو گیا۔ جہاں بندہ 100 روپے دا پہلے مقروض ہے وہ 10 روپے بھی قرضہ چوک کے لے آیا نا جی، تینوں ملن دا انہوں کی فائدہ ہویا؟ وہ تو اس واسطے آیا سی کہ تو پیر ہے میرا رہنما ہے تو چلو اپنی جیب وچوں کوئی نذرانہ کڈے گا تو مینوں دے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تو انہوں ہور مزید مقروض کر دیتا۔ اگر یہ چیز صرف حضور سرور دو عالم نذرانے نہیں، جو آپ کا اپنا حلالی جو صحیح جائز آپ کا مال تھا صرف وہی آقا جی رکھتے نا اپنے پاس تو اربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں حضور سے امیر کوئی نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیں نا یہ حدیث پاک مسلم بخاری کی کیا بتا رہی، آقا جی نے ایک کھجور بھی اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں شبہ تھا کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اپنی اولاد پر تا قیامت زکوٰۃ لینا حرام قرار دے دیا۔ یہ اس کا باب چل رہا ہے کہ کن کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دوسری یہ کہ لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز اگر معمولی ہو جس کی تلاش مالک نہ کرے گا، نہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا ضروری ہے، نہ اس کے سنبھالنے اور اعلان کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ فوراً استعمال میں لانا جائز ہے۔ ایک حدیث پاک مزید میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ وعن ابی ہریرہ قال اخذ حسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قخ ليطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقہ، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں کہ حسن بن علی نے، حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، انہوں نے صدقے کے چھواروں میں سے ایک چھوارا اٹھا کے منہ میں ڈال دیا تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، تو کر ایسے منہ میں حضور نے انگلی ڈال کے نا جی اس کے اندر سے کھجور اب وہ چھوارا نکال کے پھینک دیا۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں، ہم جو آل محمد ہے ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے، لا ناکلو صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔
تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے قیامت تک کے لیے اپنی اولاد پر صدقہ حرام قرار دے دیا بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیر ہوئے تھے اینج دا ہوئے جڑا سارے زمانے نو کھوائے تے صحیح لیکن آپ نہ کھائے. یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مریدین کا کھا کھا کے پیر ارباں پتی ہو گئے لیکن مرید غریب ہو گئے. مرید 20 سال پہلے بھی غریب سی. او بابا باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک باپ کی اولاد امیر ہے تو وہ امیروں سے لے کے اپنے غریب بچوں کو دیتا ہے. پیر بھی باپ کی طرح ہے. او بندہ خدا امیران لے تقریباً جاؤ. یہ طریقہ کار ہے. لہٰذا امیروں کو صدقہ نہیں دینا, انہیں پیرانوں نہیں دینا. آپ تلاش کرو یار, سفید پوش ہزاروں موجود ہیں یار. آپ اپنے آس پاس دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ضروری ہوتا ہے جو کہے گا جی صدقہ دیو جی, خیرات دیو جی, دیو پھر دیو گے. ہاں جی, جو نہیں سوال کرتا نا اس کو اللہ کے بندے دے, اس کو تلاش کر. عزت نفس مجرور نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.